الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے جیسے اگلوں پر روزے فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں کہیں پرہیزگاری ملے۔ ایک بار ایک آیت اس کا ترجمہ سن لیجیے، پھر اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، پھر اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں کہ تم میں کچھ دن ہے، تم میں کوئی جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو بدلہ دے ایک مسکین کو کھانے کا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم۔ اور تم پر آسانی چاہتا ہے اللہ، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو ایک مہینے کی، اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار بندے بن جاؤ، حق گزار بنو یا حق گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہیے کہ میں نزدیک ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے کہ کہیں راہ پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَلَا بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، اور وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم میں اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو وہ ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دھاگا سیاہی کے دھاگے سے، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ یہ کچھ مسائل بھی اس میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آیتوں کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر روزے فرض تھے، کہیں تم پرہیزگاری ملے۔ یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ پہلے کی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، پہلے کیوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو عربوں میں روزے کا تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ خاص یہ کیسے چلے گا سمجھ میں نہیں آتا، اور کوئی کتاب میں ملا بھی نہیں، اور میں نے کئی علماء کو دیکھا اس بارے میں تو کسی نے بھی اس بارے میں رائے نہیں دی کہ عربوں کے پاس روزے کا تصور کیوں نہیں تھا، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس روزے کا تصور تھا۔ یہودیوں کے پاس تو روزوں کا اچھا احکام تھے اور وہ عمل بھی کرتے تھے روزوں پہ۔ عربوں کے پاس دو چیزوں کا نظر تھا، نماز پڑھتے تھے، اور انہوں نے نماز کو بھی مذاق بنا لیا تھا، سیٹیاں بجانا، تھالیاں بجانا نماز، دوسرے کعبے کا طواف کرنا اس کو بھی مذاق بنا لیا تھا۔ ان کے پاس سب سے بڑا نیکی کا کام یہ تھا عورت اور مرد برہنہ لباس ہو کے لنگے ہو کے طواف کریں۔ اسلام نے اس کو روک دیا کہ جہالت کی رسمیں بند کرو۔ ان کے پاس عرفات کا قیام بھی تھا۔ تو بہت سارے حج کے احکام تھے، بدل دے تھے، اس کے شکل بدل گئی تھی، صورت بدل گئی تھی، لیکن تھے، اور جو ہے نماز بھی تھی ان کے پاس، لیکن اصلی حالت میں نہیں تھی۔ لیکن روزے کا تصور نہیں پیدا تھا۔ البتہ یہاں ایک لفظ آیا سیام، اس کو ہم کہتے ہیں سوم، جس کو کہتے ہیں، یہ ان کے پاس پایا جاتا تھا۔
اب بولیں گے صاحب روزے کا نام تو پایا جاتا روزہ، اصل میں وہ گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اس کو بولتے صوم سے میرا روزہ، کھانے پینے سے بچنے کا نام صوم ہے، کھانے پینے سے بچنے کا وہ گھوڑے کو اس واسطے کھانا پینا نہیں دیتے تھے کہ ان کو جنگیں لڑنا پڑتا تھا، تجارتی سفروں پہ دور جانا پڑتا تھا، تو اس کو دھوپ میں تپاتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے، عادی ہونا، مشقت، جتنی زیادہ محنت کرے گا انسان کا جسم اتنا مضبوط ہوگا۔ جانور کا معاملہ ہے، ایک جانور کو آپ قالین پہ چلائیے اور ایک جانور کو پتھریلی زمین پہ دوڑائیے، دونوں کو لڑائیے، وہ پتھریلی زمین پہ دوڑنے والا جیت جائے گا کیونکہ مضبوط ہوتا ہے جسم۔ اب خود ہماری بات ہے، ہم شہری ہے، کسی دیہاتی آدمی سے آپ بھاگ نہیں سکتے، مشکل ہوتی ہے، کوئی بھاگ لے اور بات ہے، ورنہ آپ دوڑ نہیں سکتے، اس سے لڑ نہیں سکتے، اس کے ہاتھ میں جیسی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کدال لے کے کام کرتا، وہ پھوڑا لے کے کام کرتا، وہ سبل لے کے کام کرتا، یا پین پکڑتے آپ ایک 10-20 کلو کا تھیلا اٹھا کے رکھنا نہیں ہوتا آپ کو، انہیں 100 کلو کا 1 کنٹل کا تھیلا کھاتے پہ ڈال لے کے لگ جاتا اور میلوں چلتا۔ تو یہ جو ہے مضبوطی جسم کی آتی، تو گھوڑے کو مشقت میں ڈالتے، اس کو بولتے صوم۔ صوم کا لفظ ان کے پاس پایا جاتا لیکن روزوں کا تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب یہ جو روزے فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ سورہ کوسا ہے، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا شان نزول کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ یہ روزے جو فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزے جو ہے تدریجاً ان پہ فرض کیے گئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صاحب جب مکے سے مدینہ منورہ آئے تو اس دن یہودی نہیں کھا رہے تھے، حضور نے پوچھا کیا بات ہے، تو وہاں کے مسلمانوں نے بتایا، قبیلے جو ہے انصاری قبائل جو ہے، دونوں قبیلے اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے مسلمان، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہودی روزہ ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں روزہ ہے؟ صوم سے آج؟ تو حضور نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ آج عاشورے کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس خوشی میں حضور نے فرمایا آج روزہ رہ جاؤ اور انشاءاللہ آئندہ سال ہم 2 روزے رہیں گے اس کے بدلے۔ یہ روزے فرض ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اصل میں یہ جو حکم ہے یہ ان روزوں کا بھی نہیں ہے، وہ وجوب کی شکل میں تھے، یہ روزے ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہے تدریجاً، آہستہ 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 کسی چیز کا عادی بناتا، ایک دم عادی نہیں بناتا۔ جیسے شراب والوں کی گتھیوں میں پڑی ہوئی تھی، تو شراب کے لیے ایک دم حکم نہیں آیا، پہلے تو آیا کہ دیکھو تم شراب وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ سُكَارَىٰ، تم جو ہے جب نشے کی حالت نہیں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب دن میں تو پی نہیں سکتے، دیکھے ایک کے بعد ایک نماز آتی 5، اب رات میں پینے لگے، فجر سے پانی نہ لگے مسجد کو آنے لگے۔ اب اس کے بعد آیا دیکھو اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، سیکنڈ۔ تھرڈ ورس آیا کہ دیکھو اس میں عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے، جتنے سمجھدار لگتے بولے اپنی عقل کا یوں خراب کرو شراب سے، چلو شرابی بہت سارے پاگل بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ پینے سے، عقل میں فطور ہوتا ہے، کیفیت نہیں رہتی، تو وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد آیا کہ بالکل شراب حرام کر دی گئی، تدریجاً احکام۔ تو اس طرح جو ہے اسلام کے احکام بھی ہے۔ عرب روزہ ہی نہیں رہتے تھے، اگر ان کو 1 مہینے کے روزہ رہ جاؤ تو بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج بھی غیر مسلم جو ہے میرے کو پوچھتے، جو آفس میں کالج میں پوچھتے تھے ایسا کیسا، کچھ بھی نہیں کھاتے، کچھ نہیں کھاتے، پانی لکوڈ بھی نہیں لیتے، ہم اپواس رہتے۔ بولا آپ کہنے اپواس ہے، ہمارے کہنے روزہ ہے، فرق ہے۔ فروٹ کھائیں گے، بولوں گا پانی پئیں گے، شربتہ پئیں گے، خالی روٹی چاول نہیں کھاتے، پھر بولتے روزہ، ہم بھی روزہ ہے۔ بولا تمہارا روزہ نہیں ہوتا، روزہ تو کچھ چیز حلق میں دانا نہیں جانا، ایک پانی کا خطرہ نہیں جانا، ایسا کیسا رہتے دن تمام پوچھتے، تعجب ہوتا تھا۔ تو وہ عادی نہیں ہے، تو عادت ڈالنے کے لیے، عادی بنانے کے لیے جو ہے ان کو پہلے کہا گیا کہ 3 دن کے ایام 20، یہ ایام 20 بولتے اس لیے روشن دن، راتیں بڑی روشن ہوتی ہیں، 13، 14، 15 فل چاند ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ روشن دن ہے۔ تو ان دنوں کے روزے یہ پہلے تو فرض کے درجے میں تھے، وجوب تھا اس کا، لیکن کچھ رعایتوں کے ساتھ تھا، وہ رعایتیں کیا ہے آگے آتی ہیں۔ اور یہ ایام معدودات گنتی کے دن ہے، کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو فرضیت ہے گنتی کے دن ہے، 1 مہینہ گنتی کا نہیں ہوتا، گنتی کے دنوں کو بولتے 2-3 دن کے دن کو بولتے ہیں گنتی کے دن ہے، 2-4 دن رہ جاؤ نا آپ کہاں جاتے، وہ اردو میں بول چال میں بولتے، تو یہ گنتی کے دن ہے زیادہ سے زیادہ۔ کیونکہ میں عربی زبان بھی پڑھا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں 20 سال تک، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ایام معدودات زیادہ سے زیادہ 9 دن کو بول سکتے، 10 دن کو نہیں بول سکتے۔ اور ہمارے پاس تو فقہا نے لکھا کہ اگر کسی مقام پر جا کے قیام کا ہو جائے تو پھر نماز میں قصر نہیں کر سکتے، 1 ہفتے سے زیادہ دن رہنے کا ارادہ ہو۔ بعض نے 15 دن لکھا، لیکن بعض فقہا نے کہا 1 ہفتے، اس کے بعد پھر سفر میں نے آپ قائم ہو گیا۔
بعض نے کہا 10 دن تک بھی رہ سکتے تو بھی آپ قصر کر سکتے، بعض نے 15 بھی کہا، لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے 1 ہفتے کا رہنے کا ارادہ ہے تو پھر 4 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھنا پڑے گا، 2 رکعت نہیں ہوگی۔ اس کا انشاءاللہ وہ نماز کے بارے میں جب آئے گا تو میں تفصیل بتاؤں گا کیسا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ ہے کہ گنتی کے دن ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ کون سے؟ وہ 3 روزوں کی بات چل رہی، فرض روزے نہیں۔ تم میں اگر کوئی بیمار ہو گیا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ البتہ یہ احکام کہ بیماری میں اور سفر میں روزے بعد میں رہنے کے احکام فرض روزوں کے، رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی یہ احکام ہے، واقعی رہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں ان کی طاقت نہ ہو بدلہ دے 1 مسکین کو کھانا کھلانے کا۔ یہ بھی ہے کہ اگر وہ آدمی اتنا بیمار علیل ہے، اب اس کو یقین نہیں ہے کہ صحت یاب ہو سکا، بستر پہ پڑ گئے، ہمارے والدین کی بھی بستر پہ علالت تھی تو خود والدہ تو وہ روزے رہ نہیں سکتے تھے، تو ان کے بجائے جو ہے ایک آدمی کو فدیے کے طور پہ کھانا کھلانے کے 1 پیسہ، ایک آدمی کو 1 وقت کا کتنا کھانا ہو سکتا اتنا پیسہ، یہ آپ جو ہے ہمارے نظامیہ کے فتوے کے مطابق 1.25 کلو گیہوں 1 روزے کے بدلے دے سکتے، ورنہ پھر جو ہے 2.5 3 کلو 5 کلو آپ زیادہ دیں تو قرآن مجید نے کہا کہ اس میں کوئی خبات نہیں ہے۔ اتنے روزے دنوں میں، اور جنہیں ان کی طاقت نہ ہو بدلے میں دیں 1 مسکین کا کھانا، 1 مسکین کو کھانا کھلائیں، کم سے کم 1.25 کلو گیہوں جو ہے نظامیہ کے فتوے میں وہ دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور کوئی جو اس میں زیادتی کرے، نیکی کیا کام ہے، اچھی بات ہے، 5 کلو دے رہا 1 روزے کے بجائے دے، اللہ استطاعت دیا 4 کلو دے رہا، کوئی اس میں خبات نہیں دے سکتا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اس کے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ یاد رکھو روزے کے اگر تم کو فائدے معلوم ہو جائیں تو تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، روزہ رکھو۔ میں نے مدینہ منورہ میں جب حج کو گیا تھا تو 21 دن مدینہ منورہ میں رک گیا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ضعیف لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کی اولاد، پوترا پوتری، پوترے پوتری تو نہیں آتے، پوترے نواسے ان کے ہاتھ پکڑ کے بیٹے لے جاتے، ایسے بھی جو ہے انہیں افطار کرتے رہتا، عام دنوں میں نفل روزے رہتے۔ تو یہ روزے بڑی اہم ہے، اور یہ عبادت ہمارے پاس بہت ہی آسانی سے ہم گزر جا رہے ہیں، اس عبادت کی ہمارے پاس اہمیت نہیں رہی۔ اب یہ آیت ہے، اس کو پڑھ کے ہم ایک حدیث سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ نے اتارا اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اب آگے فرضیت آ رہی اس کی، کہا گیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا، ہدایت کی کتاب، اس کی قدر کرو، اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ جس رسول پہ جو لے کے آ رہا فرشتہ وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، جس پہ نازل ہو رہی جس رسول پہ وہ سارے رسولوں کے سردار۔ دیکھیے آپ، جس قوم کے اوپر نازل کی گئی، کس قوم کی طرف بھیجی گئی، وہ خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت، بہترین امت ہے جو تم کو نکالا ہے ہم نے۔ دیکھیے آپ کیسی زبردست کتاب ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے جس مہینے میں نازل ہو گئی وہ سارے مہینوں کا سردار، اتنی بڑی عظیم کتاب۔ پھر کیسی عبادت؟ 1 فرض 70 کے برابر، 1 نفل فرض کے برابر رمضان کی، 10 روپے خیرات کرنا، 70 سے 10 کو ضرب دو، 700 روپے خیرات کرنے کے برابر۔ کیا دیکھیے آپ کیسی زبردست عبادتیں، یہ مہینہ کیا فضیلت ہے۔ اور کہا رہنمائی اور ہدایت کی باتیں ہیں اس میں، اور روشن فیصلے کی باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یاد رکھ لو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے ضرور اس کے روزے رکھے، روزے رکھنا لازم ہے تم پہ، چھوڑنے کا کوئی نام ہے۔ بعض نالاخ تو میرے کھانے پینے کو نہیں ہے کیا، بھوکے رہوں میں، وہ دیا اللہ، بہت بڑی نالائقی ہے، گستاخیاں، کتنی لاپرواہی روزوں سے ہوتی۔ ارے ہمارے بچوں کو ذرا زکام ہے بھائی، روزہ نہیں رہا، بھلے زکام سے روزے کا کیا تعلق، روزے کا کیا تعلق، زکام ہو گیا تو روزہ نہیں رہنے کی کیا بات ہے۔ ہاں ایسا بخار ہے حلق بند ہو جا رہا 104، میرے کو ایک بار بخار آ گیا تھا 104، حلق بند ہو جا رہا تھا۔ وہ والد صاحب ڈاکٹر نے کہا کہ 4 بجے قریب پانی پی لو، آواز ہی نہیں نکلی تمہاری۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ برداشت کر لیں گے، دیکھیں گے۔ تو والد صاحب نے کہا کلیاں کرو، کم سے کم تھوڑا اس کی تری جانے سے وہ تھا، ٹھیک ہے تھوڑا کلیاں کریں گے۔ پھر وہ پانی لے کے کپڑا لے کے پورے جسم پہ پوچھنے لگے تاکہ بخار کم ہو۔ وہ اللہ کے فضل سے رہ گیا، میں سمجھا تھا جاتا اور روزہ نہیں گیا۔ تو یہ کہ جو ہے روزہ کیسا چھوڑتے صاحب، روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
بچہ رو رہا تھا تو اس کو کھیلنے کے سامان دیے، کھلونے. ایک آدمی پوچھے آپ نے روزہ ہے آج؟ اس نے کہا نہیں. کوڑے مارو اس کو. نالائق، ہمارے پاس معصوم بچے روزہ رہتے اور بھوک پیاس سے دل بلاتے تو ہم ان کو کھیلنے کا سامان دے کے بہلاتے، تم روزہ نہیں ہے. ترغیب کے لیے روزہ رکھا رہے تو روزہ کھولنے کا معاملہ نہیں. تو یہ کہ جو ہے اتنی لاپرواہی. ہاں ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، یہ اجازت اللہ نے دی ہے کہ جو بیمار ہو گیا شدید یا سفر میں ہے تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں. پہلے کے زمانے کے سفر میں اب کے سفر میں تھوڑا فرق ہے. رعایت تو رہے گی کہ یہ بات نہیں اتنے اشد نہیں ہو جانا، رعایت نہیں ہے سفر میں. ایک بار جو ہے کرناٹک کا ایک مقام ہے یادگیر، وہاں پر لوگوں نے فتح مکہ کا جلسہ رکھا اور مجھے بلایا. 3-4 ساتھی چلے. لوگوں نے پوچھا مجھ سے، میں نے کہا روزہ رہ جاؤ، کوئل اس گاڑی میں جا رہے ہیں، اے سی گاڑی ہے، ضرورت پڑی گرمی پڑی تو اے سی لگا لیں گے. اور میرے کو خود جو ہے عصر سے مغرب تک بیان کرنا ہے، انشاءاللہ میں بھی روزہ رہ کے چل رہا ہوں. تو سب روزہ رہ کے چلے. تو میں نے کہا کوئی سفر، بعد میں جانے کے بعد محسوس بھی نہیں ہوتا. اتفاق سے ذرا موسم ٹھنڈا تھا، وہ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے. تو جو ہے مگر یہ ہے کہ جو 10-12 سال پہلے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے گرم بھی رہا تو آج کل ایسے گاڑیاں ہیں اے سی، آپ جا سکتے سفر میں ہوتی، لیکن پھر بھی اجازت ہے اگر کوئی نہرارا ہمت کر کے تو اور بات ہے. اب کوئی ضعیف ہے اتنا سفر میں، وہ بھی بہت ناگوار ہوتا ہوں، اے سی کھولے تو بھی ان کو پیاس لگتی، مشکل ہے ویسے لوگ. تو یہ اجازت ہے کہ سفر میں اور بیمار ہو تو جو ہے فعدۃ من ایام اخر، اتنے روزے اور دنوں میں رہو. سفر میں تھا، بیمار تھا، بلکہ مسکین کو فدیہ مت دے دو، روزے رہنا ہے، بعد میں روزے رہ جاؤ، اتنے پورے کرو اس کو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دیکھو اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. کیا آسانی دے دی اللہ نے؟ موقع دے دیا نا بعد میں رہنے کا. نہیں بیمار رہو، سفر میں رہو، روزے رہو سو رہو. یہ نہیں ہے اسلام. الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے. اللہ نے اجازت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے، بیمار پڑے ہو، شدید بیمار ہو، سفر میں ہے، بعد میں رہو. ابھی تو شدید گرما بڑھ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے گزشتہ 3 سال سے بڑی شدید گرما میں رہتے ہیں، روزے رہے 3-4 بلکہ 4 رمضان بڑے شدید گزرے. یہ اور بات ہے کہ بارش ہو جاتی تھی، اس میں دوپہر کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، یہ اللہ کی رحمت اور بات ہے. لیکن جو ہے اکثر تو روزے گرما میں آئے، اور بعض علاقوں میں تو بہت گرم رہے، خصوصاً کرناٹک اور مہاراشٹر کے علاقوں میں جب بارش نہیں ہوئی، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا صاحب بہت بری حالت ہو رہی تھی ہماری 4 بجے سے، تو ہم بتا نہیں سکتے 3-4 بجے سے. تو وہ یہاں حیدرآباد میں ویسا نہیں رہا، یہ اللہ کا فضل و کرم رہا. تو جو یہ کہ جو ہے اگر سفر میں اتنا سخت ہو، گرمی بہت ہو، پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے، بعد میں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، آسانی پیدا کرا، یعنی پورے 1 مہینے ہو جائے. وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تم حق گزار بنو، شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو اجازت دی، رعایت دی. بیمار بھی رہو، اگر روزے رہو، سفر میں بھی رہو، روزے رہو تو کیا ہوتا تھا، بہت مشکل ہو جاتی تھی. یہاں سے دوسرا معاملہ شروع ہو رہا. اس بارے میں اب کچھ احادیث ہیں، اور ایک حدیث مجھے یاد نہیں تھی تو میں نے لکھ کے لایا، دوسرے احادیث زبانی یاد ہے وہ بتاؤں گا. یہ شعب الایمان کی جو حدیث ہے البیہقی کی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. ان ابو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے. میں تھوڑا یہ حدیث کی اہمیت بتانے سے سلمان فارسی کے بارے میں بتاؤں گا. ان کو ایک مناسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے. سلمان فارسی، ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، عراق میں، شہر عراق، یہ ایران میں تھا پہلے، عراق ایران ایک ہی تھے پہلے. تو جو ہے وہ وہاں پر آگ کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، سورج چاند کی پوجا ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کی تو انہیں جو ہے کافی دولت مند گھر تھا ان کا باپ جو منسٹر تھا نمرود کے دربار میں، بادشاہ وقت کے. سب دولت کو چھوڑے، سب کو چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑے، خاندان کو چھوڑے، سب کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں گئے؟ شام، ملک شام آئے، عراق سے. حضرت سلمان فارسی کون تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا کبھی کسی موقع بولا، پھر اتنا کافی ہے سمجھانے کے لیے، وہ چھوڑ کے آگے پورا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ایران میں آتش کدا بولتے ہیں، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے، اس میں ایندھن ڈالتے رہتے آگ. ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچے یہ آگ کا خدا ہوتی، ایندھن ڈالنا اس میں بند کر دو، لکڑیاں ڈالنا بند کر دو، بجھ جائے گی. یہ غلط مذہب ہے. ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، دولت مند باپ ساری دولت چھوڑ دی، وہ اکلوتے ایک بیٹھے تھے، اگر چاہتے تو ان کے بعد بت کا دے کے انہوں بڑھتے بڑے بنتے تھے، سب چھوڑ کے نکل گئے. یہ کہاں ہے؟ ملک شام.
ابراہیم علیہ السلام عراق سے ملک شام آئے حق کی تلاش میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں جو ہے ایران سے جو ہے اپنے شام کو، عراق ایران قریب قریب ایک ہی ملک تھا پہلے، اب تو دو الگ الگ ہوئے، آزو بازو کے وہ، تو وہاں سے آئے، پورا اسی خطے سے آئے ہیں۔ یہ آئے ہیں شام میں پہلے ایک راہب کے پاس، یہودیوں کے ایک عالم کے پاس خدمت کرے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو پوچھے کہ میں جس تلاش میں آیا میرا وہ پورا دل مطمئن ہے، تو اس نے ایک دوسرے راہب کو بتایا جاؤ اس کی خدمت کر تو میرے مرنے کے بعد۔ وہاں چلے گئے، اس راہب کرنے رہے، 2 یا 3 راہبوں کی خدمت کرے۔ دوسرا یا تیسرا راہب جب مرنے کو آیا تو اس نے کہا کہ وہ ذرا سچا تھا، اس نے کہا میرا علم بتا رہا ہے کہ ان قریب پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے جانوں؟ تو کہا ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کہو یہ صدقہ ہے آپ قبول کر لیجئے تو کہیں گے ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، اور ہم سے کہو یہ ہدیہ ہے قبول کر لیجئے تو ہدیہ قبول کریں گے۔ تو اس نے کہا پھر کس علاقے میں آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایسا نخلستان جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہو، جھاڑوں کی کثرت سے باغات ہو کھجوروں کی، وہ آئیں گے۔ اب وہ ان کو تلاش میں تھی کہاں ہیں عرب میں، بولے عرب میں آئیں گے، یہ شام کا علاقہ چھوڑو تم عرب کے علاقوں میں نکلو۔ تو وہ ایک قافلے کے ساتھ نکلے کہیں جانے کے لیے، عرب میں ڈھونڈنے کے لیے۔ اس قافلے پہ ڈاکو نے حملہ کیا، جتنے ہٹھے کٹے تھے، انہوں بھی ہٹھے کٹے نوجوان سے پکڑ لیے، عورتوں کو پکڑ لیے، بچوں کو پکڑ لیے، ان کو لے جا کے بازار میں بیچے۔ تو ان کو خریدا کون؟ اس زمانے میں یثرب کا ایک آدمی خرید لیا، مدینہ منورہ، وہ لے کے آ گئے مدینے میں۔ تو وہ آگے آ کے انہوں نے دیکھا تو یہ کھجوراں، تو انہوں نے کہا یہ علاقہ ہے۔ اب تو خوش ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا جو مالک تھا اس سے اجازت لی کہ میں کچھ دیر کے لیے جا کے آتا ہوں، برسوں سے ساتھ رہنے لگ گئے تھے، تو انہوں نے اجازت دی، کچھ کھجور لیے، لے کے جا کے بولے، جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو جا کے بولے یہ صدقہ ہے آپ قبول کیجیے۔ تو آپ نے کہا ہم صدقہ قبول نہیں کریں۔ پھر چلے گئے، پھر 2-4 دن کے بعد پھر اجازت لے کے اپنے مالک سے آئے، کہا یہ ہدیہ ہے قبول کیجیے، آپ نے ہدیہ۔ تو آپ نے فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، ہدیہ قبول کرتے۔ فوراً بولے آپ کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو آپ نے پوچھا کون ہے تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام سلمان ہے اور ایسا ایسا میرا قصہ ہے پورا۔ تو اس کے بعد ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنے کے فقراء، غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ جو ہے جو غریب صحابہ تھے اسی طرح کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہم میں سے، ومن اہل البیت، اور میرے اہل بیت میں سے۔ بڑی فضیلت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی ہے جو ہے جب پورا عالم عرب اٹھ کے آیا غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو قرآن غزوہ احزاب سے تعبیر کرتا ہے، 200 خاتونوں نے دیکھا کہ مسلمان کم ہے، 3000 کے قریب ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ایک طرف یہ جو راستہ ہے جہاں سے مدینے میں آ سکتے ہیں، یہاں گڑھا کھود دیا جائے، بڑا خندق جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب دشمن زور آور ہوتا اور ہم پہ حملہ آور ہوتا تو بڑا گڑھا کھود دیتے، دشمن آ نہیں سکے۔ تو اس کو غزوہ خندق اس لیے بولتے خندق کھودی گئی تھی، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی۔ یہ ان کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب فرمایا شعبان کے آخری دن، فی شہر شعبان یوم الاخر کا، کہ جو ہے شعبان کے آخری دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ فقال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، کیا فرمایا کہ دیکھو تم پہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے عظیم المرتبت مہینہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر مبارک بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ، وشہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، پھر فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے۔ اب وہ سورہ قدر کی تفسیر ہے اس حدیث میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ اس کی تفسیر ہے کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ جعل اللہ قیام فریضۃ، جعل اللہ صیام فریضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے تم پر فرض کر دیے۔ اب دن میں روزے رہنا فرض حدیث ہے۔ وقیام اللیلۃ تطوعا، کہا کہ رات کا قیام تمہارے اختیار میں دیا، تمہاری مرضی، چاہو تو رات میں قیام کرو، نفل کر دیا گیا، فرض نہیں ہے رات کا قیام۔ لیکن صحابہ کی زندگی میں معلوم ہوتا وجوب کے درجے میں تھا، واجب کے درجے میں راتوں میں قیام کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کے عبادتیں کرنا، راتوں میں قیام اللیل، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث بتاتی ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر فرمایا
کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو یہ روزے جو ہے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ جو ہے تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے روزے میں کہ جو ہے انسان میں آپ دیکھیں گے بدماش سے بدماش بھی ٹوپی پہنے، سرما لگائے، کبھی بھی مسجد میں نکلتا، مسجد میں آ کے ٹھہرا ہوا ہے، خامڑ میاں زیادہ آواز نہ کرو، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ ارے واہ، انہیں کب سے سدھر گیا بولتے لوگ، کیوں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل موڑ دیے جاتے۔ ہم کئی شرابیوں کو دیکھتے، ہم تو سب کو جانتے ہیں محلے میں، راتوں میں پینے والوں کو بھی اکثر ہم جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہم کو معلوم ہے نہیں پیتا، اور وہ بھی جو ہے توبہ اللہ صاحب میں چھوڑ دیا، صاحب ذرا دعا کرو میرے راستے بولتا آگے، تو ایسے معاملات ہو جاتے۔ شرابیاں بھی شراب چھوڑ دیتے اکثر۔ اب اس کے بعد بھی کوئی پہ رہا تو اس سے بڑا نالائق نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا فضیلت کا، بخشش کا مہینہ ہے۔ پہلا دا رحمت کا، دوسرا دا بخشش کا، مغفرت کا، تیسرا دا دوزخ سے خلاصی کا، چھٹکارے کا۔ ایسا مہینہ بھی اگر گنوا رہا تو لاپرواہی۔ صحابہ کے بارے میں آتا کہ شعبان میں تیاری شروع کر دیتے، پورا حساب کتاب کرتے، اپنے مال و متاع کا زکوٰۃ شعبان میں نکال دیتے، تاکہ کوئی غریب مسلمان فکر میں تلاش معاش میں نہ رہے، رمضان میں اس کا کھانے پینے کا رہے اور اطمینان سے وہ روزے رہے۔ اب ہم رمضان میں خیرات کرنا ثواب ہے، رمضان میں زکوٰۃ نکال دے، اب بیچارہ رمضان میں بھاگے بھاگے پھر رہا، بھائی میرے کو دو، تیرے کو دو، کیوں بھائی دے دو آپ پہلے، ٹھیک ہے جس کو دیتے ہیں ان کو دینا ہے، اٹھا کے رکھ رہے ہیں اور باتیں، انہیں رمضان میں آ رہا، لیکن اپنے طور پہ سے تو آپ نکالو، شعبان میں نکال دینا، تیاری کرنا۔ اور عورتوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت برا حال ہے عورتوں کا، اچھے اچھے گھروں کی عورتوں کا برا حال ہے، ان کو شاپنگ سدھر دی رمضان میں تو ہمارے گھر میں بول کے رکھا ہوں، رمضان میں شاپنگ مع السلام، پیسے بھی نہیں دیتا، جانا بھی نہیں، جاتے بھی نہیں وہ لوگ، مگر میں جانا بھی نہیں، رمضان سے پہلے شاپنگ نہیں، وہ کپڑے آتے کہتے نہیں بلانے والوں ہمارے پرانے سے جو بھی پہن لینا، جانا نہیں۔ رمضان میں کیوں شاپنگ کرنا سدھرتا نہیں؟ آپ دیکھیے پتھر گٹی، ہابٹس، مہدی پٹنم، بازارات پورے، اور دکانوں والے بس پچھانت کے بتاتے، پورے بازار صاحب رات دن یہ معاملہ۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی بہت سمجھ میں نہیں آتا، جا کے لالو میاں کپڑے نہیں، رمضان میں جائیں گے، کیوں صاحب رمضان میں؟ وہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے، بازارات میں رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا کیا ہے روزے کا؟ ایک تو تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی، تقوی کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی؟ میں آپ اصل تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف سے بچ جانا۔ میں اس سے پہلے تقوی کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے، تو انہیں پلٹ کے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھانا چاہتے تھے، تو انہوں پلٹ کے انہوں نے کہا کہ امیر نے یہ بتائیے، حضرت عمر بڑے طویل القامت تھے، آپ تو لامبے ہیں، بڑا کرتا بھی لامبا ہوتا، جتنا بھی لامبا ہوگا اس کا کرتا دامن بھی اتنا بڑا ہوگا، لامبا ہوگا۔ کبھی کسی پگڈنڈی پر گزرنا، پگڈنڈی بولتے ایک پتلا راستہ جو جنگلوں میں کھیتوں میں بنایا جاتا، دو طرف کھیت ہوتا، بیچ میں پتلا راستہ ہوتا، دو طرف جھاڑیاں ہوتے، پتلا راستہ ہوتا، دو طرف کانٹے دار درخت ہو، اس کی پگڈنڈی پہ سے آپ گئے تو مر جاتا ہے۔ میں گیا تو پوچھا کیسے گئے، تو انہوں نے کہا دامن کو ایسے ہاتھوں سے سمیٹ کے گیا تاکہ کوئی دامن کا حصہ کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے، کانٹا چبھ نہ جائے، اس میں کانٹے پہ پڑ جائے تو پھنس جائے گا کرتا میرا۔ تو کہا امیر المومنین اس دنیا میں زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح بچا بچا کے دنیا سے گزر جانے کا نام تقوی ہے۔ کیا بہترین مثال دی ہوں، بہترین بات بتائی۔ تو یہ کب بچتا ہے انسان؟ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گناہوں سے۔ تو یہ تقوی کیسا پیدا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں 8 سال 10 سال کے 12 سال کے، بلکہ 12 سال کم 12 سال کے بچے رہ جاتے، 8-10 سال کے بچوں کو سحری کراتے ماں باپ، دوپہر ہوئی تو بولتے میاں تمہارا آدھے دن کا روزہ، عادت کو ڈالے چھوڑ جاؤ، تم 8 سال کے ابھی تم پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے بچے روزہ بھاگ جاتے باہر، اگر گھر میں زیادہ سختی کرو باہر جاتا، کیونکہ اب کئی کو ہوتا کیا، پہلے ویسا نہیں ہوتا، صبح نماز پڑھتے فجر کی جاتے کرکٹ کھیلتے، اکثر بچوں کو دیکھا کھیل کے پسینے میں شراب، گھر میں آتے بولتے روزہ تھا نالا، پانی نہ لے، پانی نہ آتے، نیند آتی، سو جاتا۔ اب ظہر میں اٹھتا، ماں باپ بولتے نماز کا ٹائم ہوگا، اٹھا، اٹھ کے نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھوک پیاس ستانا شروع کرتی، بھوک سے زیادہ پیاس لگتی روزے میں، پیاس ستانا شروع کرتی، گھر میں بولتے روزہ کھولو میاں، نہیں کھولتا، باہر جاتا۔ اب 4 بجے کا ٹائم آپ اس کو دیکھیں گے، مول صاحب کیا ٹائم ہو رہا ہے، افطار کا آج، بے چین رہے گا، روزہ نہیں کھولتا۔ سب اس میں کون بول رہے ہیں بھائی؟ ماں باپ تو کھا لو پی لو بول رہے ہیں، ماں بول رہے ہیں بیٹے شربت بنا کے رکھی فریج میں، پی لو تھوڑا تم، چلو 1 گلاس تم پی لو، بعد میں روزداروں کے اس میں سے لے لو تم آدھے دن کا روزہ ہو گیا۔ یہ ہے، اس کو معلوم ہے روزہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، تو انسان روزہ رہیں گا نہیں تو نہیں رہیں گا۔ جھوٹا ہے انہیں، سرما لگا لے کے روزہ نہیں رہے کہ روزہ بولتے پھر جھوٹا ہے انہیں،
تو جو یہ ہے ریاکاری نماز میں ہو سکتا، نماز میں کھڑے ہوئے متین قادری پورے حسابہ پورے دنیا کا معاملہ سوچ رہے اس پہ بیٹھ کے، یہ نماز میں ہو سکتا، روزے میں دکھاوا نہیں. یا تو پھر منافق ہے، انہیں فریج میں جا رہا پانی پی رہا، گھر میں جا رہا کھانا کھا رہا، باہر آ کے روزہ روزہ بول رہا، منافق ہے، جھوٹا ہے وہ آدمی کو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن جو ہے ریاکاری نہیں ہے، تو اس میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ابھی ہم خود وضو کرتے ہو خود دیکھیے، ہم ڈر ڈر کے کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، وہ یہ کرتے کلی کیوں کرتے؟ ایک خطرہ کہیں پانی کے اندر نہ چلے جائے، یہ احتیاط، یہ ڈر اس وقت ہم کو لگا رہتا. تو یہ روزہ ہے. اب اس کے بارے میں حدیث میں آیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھیے آپ، روزے جو رہا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، مگر ایمان ہو، یقین ہو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے لیے روزہ ہو، احتساب ہو. روزے کے معنی خالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے روکنا، مباشرت سے روکنا، یعنی عورت کے قریب جانے سے روکنا، یہ تین تو ہے ہی. روزہ اصل میں آنکھ بھی روزہ رہتی، کان بھی روزہ رہتے، ہاتھ پیر بھی روزہ رہتے، زبان بھی روزہ رہتی، سب چیزوں کا، پورے جسم کا روزہ رہنا چاہیے. آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، ٹی وی چل رہا فل بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عورتیں آ رہے ہیں اس پہ اشتہارات میں نے سمجھتا کوئی ٹی وی پہ کوئی ایسا اشتہار نہیں ہوگا جس میں عورت نہیں آتی. نیوز سن رہے ہیں، عورت اینکرنگ کر رہی، عورت نیوز پڑھ لی، غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں نا، آنکھ روزہ چلے گا نا، پھر ایسا دیکھ. احتیاط ہونا، احتیاط کرنا چاہیے. سب گالی گلوچ کرتے تھے، برا لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، غیر دنوں میں بھی غلط ہے، رمضان میں تو روزہ جاتا زبان کا. گانے سنتے تھے، ایسے دوستوں کی صحبت تھی، گالیاں دیتے تھے، برے باتیں، برے قصے بولتے تھے. اب کانوں کا روزہ جاتا ان کی صحبت میں دیتے، دھپے مارتے تھے، کسی کو ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، غنڈہ گردی کرتے تھے. ہاتھ کا روزہ اس وقت بھی جاتا، اور بھی طریقے روزے جانے کے، ہاتھ کے پیر کا بھی معاملہ یہی. ذہن میں برے خیالات آنے نہیں دینا رمضان میں، فکر کا، ذہن کا روزہ جاتا. جسم کا ہر حصہ روزہ رہے. احتساب یہ ہے کہ دیکھو میں روزہ ہوں، روزہ ہے، جھوٹ بول رہے، کاروبار میں دھوکہ دے رہی، رشتہ داروں کو ستا رہی. بعض کو تو جو ہے روزہ لگ رہا بولتے، مسجد میں آتے مؤذن صاحب کو چٹکی دے دے رہے، امام صاحب جو ہے 1-2 منٹ دیر کرے نماز کو آنے، امام صاحب کو ایل فیل بک دے رہی. کئی کو روزہ احسان پہ روزہ ہے. روزاؤں میں کون بولے تیرے کو روزہ رہا ایسا؟ گھر میں جا رہی، ظلم ہو رہا بیوی پہ، یہ نہیں بنائی کھانے کو، کیا ایسا تماشا ہے؟ کم کھانا ہے. اور ہمارا تو برا حال یہ ہے کہ سب پورے غیر مسلم بولتے مسلمانوں کے کھانے پینے کے دن آ گئے، حریص کھانے کے دن آ گئے ان کے، روڈوں پہ ٹھہر کے کھا رہے ہیں، دہی بڑے کھانے کے روڈوں پہ. ٹھیک ہے صاحب کھاؤ، گھر میں لگ جا کے کھاؤ. یہ جسم کو تپانے کا مہینہ ہے، جسم کو تکلیف دینے کا مہینہ ہے، خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے. کھا رہے اثر میں تک ڈکا رہے ہیں، سیر کرے تھے، ایسا نہیں ہے. کھائیے پیجیے، احتیاط کے ساتھ احتیاط کریے، احتساب کریے، خیال کریے. یہ روزہ ہے. تو جو ہے یہ کیا ہے کہ جو ہے رمضان کا جس نے روزہ رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں نزدیک ہوں. کہا گیا کہ حبل الورید، اقرب الی الحبل الورید، تو ان کی شہرک کے بھی قریب ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا. دوسری جگہ کہا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دانی فلیستجیبوا لی. جب وہ میرے اس کو پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں، دعا کرتے ہیں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. اب اللہ فرمانا کیا شرط ہے؟ حکم مانو میرا، روزے رکھو، تمہاری پکار کو بھی سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو بھی سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کروں گا. احکام مانو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم ہے مجھ پر ایمان لائیں. سب ایمان والے نا، پھر ایمان آمنوا وآمنوا، کہا ایمان والو پھر ایمان لاؤ. تمہارا ایمان پکا نہیں ہے، پکے مومن بناؤ. یہ ہے اصل میں ایمان لانا، کہ جو اللہ پر یقین ہو جائے کہ جو کہیں تم ہدایت پا جاؤ، رشد و ہدایت پا جاؤ، تو یہ کیفیت تمہاری. اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اس میں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ. رازوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس بولتے چھپائے جانے والی چیز،
تمہارے باتوں کو وہ چھپاتی ہے، وہ تم اس کے باتوں کو چھپاتے ہو۔ پہلے یہ تھا کہ رمضان کے نہ دن میں نہ رات میں عورت کے پاس نہیں جا سکتے تھے، کھا پی سکتے تھے عورتوں کے پاس۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، وہ رات میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے بڑا ہوا گناہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم لوگ جو ہے اس سے رک نہیں پاؤ گے راتوں میں، اب تمہارے لیے اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے بیویوں کے پاس راتوں میں جا سکتی ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جانا کہ تم میں اپنی جانوں میں کو خیانت میں ڈالتے ہو۔ اللہ کہے کہ ہم خلافت کرنا، جانوں کو خیانت میں ڈالنا، خیانت کرو اللہ کی، یہ تم کرتے ہو، تو اس لیے تمہاری توبہ قبول کیا، اب توبہ کر لیا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور تمہیں معاف فرمایا۔ فَلْأَنَّ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو راتوں میں جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈور سیاہی کے ڈور سے، من الفجری، اور فجر پھوٹ پڑے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آیا کہ ڈور سے مراد انہیں تاگا لیا، ایک سفید تاگا رکھ لیا، ایک سیاہ تاگا، اب وہ دیکھتے رہے کالا تاگا سفید کا بتا جب تک دن نکل گیا۔ آگے حسن سے فرمایا، حضور نے فرمایا اس کا مطلب نہیں ہے، وہ ڈور سے مراد سیاہی ختم ہو کے رات کی سفیدی ہلکی سی آنا شروع ہونا، وہ سحر کا وقت ختم، اس وقت یہ ہے مراد ہے، کہ آپ بھی جو ہے دھاگا بولے تو وہی سمجھیں گے، اس لیے بتایا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، یعنی غروب آفتاب تک، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ دن میں روزے کی حالت میں۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، اس وقت بھی نہیں جب مسجد میں اعتکاف سے بیٹھے عورتوں کے قریب نہ جائے۔ تلک حدود اللہ، یاد رکھو اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوا، اس کے قریب بھی مت جاؤ ان حدوں کی۔ اس لیے اکثر علماء نے لکھا دن کے وقت عورت سے مذاق بھی نہ کرے روزے کی حالت، اس سے دوری برتے رکھے، احتیاط ہے، حد ہے یہ بھی، اس کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون، اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ انہیں کہیں پرہیزگاری ملے تاکہ تقوی والے ہو جائے۔ آیتیں کیوں بیان کی جا رہی؟ تم میں تقوی کی کیفیت پر جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، تم ان باتوں سے بچو جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، اور روزے رکھو جس کا حکم دیا اللہ نے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناخ نہ کھاؤ، جھوٹ بول کے ایک دوسرے کا مال کھا لے رہی مت کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کے مقدمے اس لیے پہنچا کہ لوگوں کو کچھ مال ناجائز طور پر رکھا لو۔ میں بھی بتاتا ہوں یہ کیا ہے، جان بوجھ کر، اصل میں اس زمانے میں بھی یہ تھا، آج بھی کیا کرتے، پولیس کی مخبری کرتے، صاحب اس کا نہیں، خود پھنساتے، پھر آ کے بولتے تیرے کو چھڑاتا ہوں پیسے دے، بول رہے پولیس کے مخبر، ہمارے محلے میں بھی ایسے، خود بڑا گناہ ہے۔ کیوں مخبری کرا تو جھوٹی وہ بات کی کیوں کرا؟ کچھ غلطی تھی بھائی کی، اس کو نصیحت کرنا تھا، تاکہ اس کے ذریعے پولیس میں لگ جا کے وہاں بھی تھوڑے پیسے کھلا دے پولیس کو۔ اب بولتا 10,000 دے دو، 2-3 ہزار پولیس کو دیتا، 8,000 7,000 جیب میں اتار لیتا۔ یہ مال ناحق کھانا، اس زمانے میں یہ اور بھی طریقے، یہ ایک طریقہ یہ ہے۔